نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة۔ محترم حضرات، اللہ جل شانہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم کو یہ دین عطا فرمایا۔ ہمارے دین کے اندر دوسروں کو دعوت دینا اس کی بڑی اہمیت ہے، اور ایسے طریقے پر دعوت دی جائے، حکمت اور مصلحت کے ساتھ دعوت دی جائے تاکہ مخاطب ہماری بات کو سنے اور اس کے قریب آئے، دین کے قریب آئے وہ، اور دین کو پسند کرے اور دین کو قبول کرے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے دین کے محاسن بیان کریں، خوبیاں بیان کریں، اچھائیاں بیان کریں۔ دوسرے ادیان کے مقابلے میں ہمارے دین کے اندر جو آسانیاں ہیں اس کو بیان کریں، دوسرے ادیان کے مقابلے میں ہمارے دین کے اندر جو آفاقیت ہے اس کو بیان کریں۔ انسانوں کے لیے جو اکرام اور احترام کا معاملہ ہمارے دین میں کیا جاتا ہے، اور ہمارے دین میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، ہمارے دین کے اندر خاندانی اعتبار سے کسی کو اونچا اور نیچا نہیں سمجھا جاتا، بلکہ تمام انسانوں کے ساتھ برابر کا سلوک کیا جاتا ہے، اس کو ظاہر کریں۔ عدل و انصاف کے اندر ہمارے دین میں سب کو برابر سمجھا جاتا ہے، سب کے لیے عدل و انصاف ہوتا ہے، اس کو ظاہر کریں۔ اور اسی طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمارے لیے آسانیاں بتائی ہیں ان آسانیوں کو ظاہر کریں۔ ہمارا دین آسان ہے، ان الدین یسر، اس پر عمل کرنا آسان ہے، اس کو ہم ظاہر کریں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین ہم کو دے کر کے گئے ہیں، یہ دین تمام انسانوں کے لیے ہے، اور اس میں خواتین کے بھی حقوق بیان کیے گئے اور ان کا بلند مرتبہ بیان کیا گیا، اور ان کو کس طرح سے پچھلے زمانوں میں جو ان پر ظلم و ستم ہوتے تھے اور ان کو پریشان کیا جاتا تھا، اس سے ان کو اسلام نے نجات عطا فرمائی، اس کو بیان کریں اور اس کو ظاہر کریں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہر طبقے کے لوگ ہمارے قریب آئیں گے، دین کو سمجھیں گے اور دین کو اختیار کریں گے، اس کی کوشش ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح اپنے جو بھائی دین کو چھوڑ کر کے غفلت والی زندگی گزار رہے ہیں اور دن رات کھانے کمانے میں لگے ہوئے ہیں، اور دین کو حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے، دین پر عمل کرنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے، دین کے قریب نہیں آنا چاہتے، علماء کرام کے قریب نہیں آتے، دینی کتابیں نہیں پڑھتے، قرآن پاک نہیں پڑھتے، ایسے لوگوں کو دین کے قریب لانا یہ بھی مستقل ایک کام ہے۔ تو اللہ جل شانہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم کو ایسا دین عطا فرمایا جو کہ دعوت والا دین ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من دعا الی ھدی کان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینقص من اجورہم شیئا۔ جو شخص دعوت دے گا کسی کو اچھے کام کی، تو جو اچھا کام دوسرا آدمی کرے گا اس کے برابر اس کو بھی اجر و ثواب ملے گا، ولا ينقص من اجورہم شیئا، اور ان کے اجر و ثواب میں بالکل کمی نہیں کی جائے گی۔ ومن دعا الی ضلالۃ، اور جو گمراہی کی طرف لے جائے گا، گمراہی کی دعوت دے گا، کان علیہ مثل وزر من یعمل بہ، اس پر بھی اتنا ہی وبال اور اتنا ہی عذاب ہوگا جتنا کہ وہ برا کام کرنے والے پر ہوگا، اور برا کام کرنے والے کے وبال اور عذاب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ یہ دعوت دینے والے پر مستقل طور پر الگ سے عذاب ہوگا۔ اللہ جل شانہ ہم کو نیک کام کی طرف بلانے والا بنائے اور برے کاموں سے بچنے والا بنائے۔ ہماری یہ کوشش ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کو اچھائی کی دعوت دیں اور برائی سے بچائیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ دین کا کام شروع فرمایا تو وہ یہ فرماتے تھے کہ لوگوں کے اندر عام طور سے بے طلبی پائی جاتی ہے، دین سے غفلت پائی جاتی ہے، دین سے دوری پائی جاتی ہے۔ میں نے یہ کام اس لیے شروع کیا ہے تاکہ لوگوں کے اندر دین کی طلب پیدا ہو، اور مدارس کو طلبہ زیادہ ملیں اور خانقاہوں کو مریدین زیادہ ملیں، اس لیے میں نے دین کا کام شروع کیا ہے۔ اور ہمارے اکابر کے اندر کیسا تعلق تھا آپس میں،
اس کو آپ اس واقعے سے سمجھیے کہ ایک جگہ پر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اجتماع تھا، اور اسی جگہ پر حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا جلسہ تھا۔ حضرت مدنی کو جب معلوم ہوا کہ یہاں حضرت مولانا الیاس صاحب تشریف لائے ہوئے، تو انہوں نے اپنے جلسے میں کہا کہ بھئی ہمارا کوئی بیان نہیں ہوگا، حضرت مولانا الیاس صاحب تشریف لائے ہوئے ان کا ہی بیان سنیں گے۔ اور حضرت مولانا الیاس صاحب کو جب معلوم ہوا کہ یہاں حضرت مدنی تشریف لائے ہوئے ہیں، تو انہوں نے فرمایا ہمارا کوئی بیان نہیں ہوگا، حضرت مدنی تشریف لائے ہوئے ان کا ہی بیان سنیں گے، اور دونوں کا ایک ہی جگہ بیان ہوا۔ تو اس طرح سے یہ حضرات ایک دوسرے کی کتنی قدر کرتے تھے۔ اگر اس دور کے اندر ہم ایک دوسرے کی قدر کرنے والے بن جائیں تو ہمارے بہت سارے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سہارنپور تشریف لے گئے، جاتے رہتے تھے سہارنپور حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں، اور وہاں پر پہنچ کر انہوں نے کہا کہ دل تو یہ چاہتا ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں ہم جائیں، لیکن وہاں کے قاعدے قانون بہت سخت ہے، کہیں ایسا نہ ہو ہماری بے اصولی کی وجہ سے حضرت کو ہم سے تکلیف نہ پہنچ جائے، اس لیے ہمت نہیں ہوتی جانے کی۔ ایک صحابی یہ بات سن رہے تھے، وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں گئے، اور وہاں جا کر انہوں نے یہ بات بیان کر دی کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما رہے تھے۔ تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، صحت اس قابل نہیں ہے، ورنہ میں خود جا کر ان سے ملاقات کرتا۔ وہ صاحب دوسرے ہفتے واپس آئے سہارنپور، تو پھر وہاں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہو گئی، تو انہوں نے حضرت مولانا الیاس صاحب سے وہ بات کہہ دی جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہی تھی کہ میری صحت ٹھیک نہیں ہے، ورنہ میں خود جا کر ان سے ملاقات کرتا۔ جب یہ جملہ سنا حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، تو کہا اب تو ہم ضرور جائیں گے، چاہے ہم اصولوں کی پابندی کر پائیں یا نہیں کر پائیں۔ بہرحال لے کے پھر یہ حضرات گئے اور ملاقات ہوئی۔ تو اس طرح سے یہ حضرات آپس میں ایک دوسرے کے بہت زیادہ قدردان تھے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہم بھی اپنے اکابر کی اقتداء کریں اور ایک دوسرے کی قدر کرنے والے بن جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے بن جائیں۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، میں یہ نہیں کہتا کہ بخاری شریف پڑھانے والے التحیات پڑھانے کے لیے بیٹھ جائیں، ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ جو بخاری شریف پڑھانے والے ہیں ان کے دلوں میں التحیات پڑھانے والوں کی قدر ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے ان حضرات کے دل میں بھی جو التحیات پڑھا رہے ہیں بخاری پڑھانے والوں کی قدر ہونا چاہیے۔ تو اس طرح سے آپس میں جوڑ پیدا ہوتا ہے اور معاشرے کے اندر جوڑ پیدا ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے سے پھر دوسروں کی بھی اصلاح ہوتی ہے۔ جماعت کا کام جو شروع ہوا تو اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کی اصلاح ہوئی، اور اگر ہم اصول کے ساتھ وقت لگائیں گے تو ضرور اصلاح ہوگی۔ اس کی کوشش ہونا چاہیے کہ ہم سیکھیں اور سیکھ کر کے پھر کام کریں۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، علم کا نور حاصل کرو اور ذکر کا نور حاصل کرو اور پھر تبلیغ کرو۔ فرماتے تھے کہ سورج گھومتا ہے اس سے روشنی پھیلتی ہے، رات گھومتی ہے اس سے اندھیرا پھیلتا ہے، تم لوگ علم کا نور حاصل کرو اور ذکر کا نور حاصل کرو، پھر گھومو تو تمہارے ذریعے نور پھیلے گا۔ علم کا نور مدارس میں ملے گا اور ذکر کا نور خانقاہوں میں ملے گا۔ علماء کرام سے رابطہ کریں، علماء کرام سے تعلق رکھیں، دینی مسائل معلوم کریں، اور اسی طرح سے مشائخ سے تعلق قائم کریں اور مشائخ کے ذریعے اپنی اصلاح کرائیں۔ پھر جب آپ گھومیں گے تو آپ کے ذریعے نور پھیلے گا۔ تو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی بہترین بات فرمائی، اور اس طرح سے خانقاہوں کے درمیان، مدارس کے درمیان، اہل تبلیغ کے درمیان آپس میں جوڑ پیدا ہوگا، جس کی اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔